ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو کل ہم نے تجدید والے حرف سے پہلے والے حرف پر اگر کوئی حرکت موجود نہ ہو تو اسے نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساکن حرف کے بعد تجدید والا حرف آئے تو ساکن حرف پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے یہ کیا ہے، تا، تا کے اوپر تجدید ہے، تجدید ہے۔ اس سے پہلے والا حرف کیا ہے، دال، دال کے اوپر ساکین ہے، تو یہ والا حرف پڑھا نہیں جائے گا، اسے ہم ساکین حرف کہیں گے۔ دیکھیے یہ اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس بھی حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکین کہتے ہیں۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیسا ہوگا، دیکھتے ہیں۔ کاف تا زیر کت، تا زبر تا، کت تا، یہ دال ساکین ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے لکھنے کا طریقہ ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، کت تا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ساکن حرف کے بعد اگر تجدید آتا ہے تو ساکن حرف پڑھا نہیں جائے گا، یہ ہمیں پہلے دیکھنا ہے۔ پہلے ہم کیسا پڑھتے تھے، حمزہ ذال زیر از، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ دال ساکن تو ہے لیکن اس کے بعد کون سا حرف ہے اور اس پر کیا موجود ہے۔ اگر تجدید موجود ہے تو یہ ساکن والا حرف ہم نہیں پڑھیں گے۔ تجدید کا کیا مطلب ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، پھر اسے خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بیچ میں ساکن موجود ہے، ساکن حرف موجود ہے تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ اسے کس طرح پڑھیں گے، حمزہ ذا زیر از، ذا زبر ذا، از ذا۔ دیکھیے یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر ذال موجود نہیں ہے تو ہمیں ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے، لیکن ذال ساکن موجود ہو تو اسے کس طرح پڑھنا ہے ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قاف را پیش قر، را زبر را، قر را، کس طرح پڑھیں گے، قر را۔ لام ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کا بہت ایزی طریقہ ہے، ہم نے قاف پڑھا اور پھر لام پڑھتے نا، قاف لام پیش قل پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں لام کے بعد والا حرف دیکھنے کا ہے۔ اگر اس پر تجدید موجود ہے تو ہم لام ساکن کو نہیں پڑھیں گے، تو کس طرح پڑھیں گے، قاف کو را سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، قاف را پیش قر، را زبر را، قر را۔ دیکھیے پڑھنے کا طریقہ، قر را، قاف اور را، اسے ہم پر پڑھیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے، کس طرح، قاف اس طریقے سے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، قر را، اس طریقے سے۔ دیکھیے پہلے ہمیں پہچاننا ہے کہ کون سا حرف ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ جیم ہوا، پھر دال ہوا، دال ساکن ہے، دال کے بعد والا حرف کیا ہے، تا، تا کے اوپر تجدید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے والا حرف نہیں پڑھا جائے گا، تو جیم کو تا سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، جیم تا زبر جت، تا پیش تو، جت تو، جت تو۔ دیکھیے پڑھنے کا طریقہ، جت تو، اس طرح لکھا ہوا ہمیں نظر آئے گا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا حرف ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو دال ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ پہچاننے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حمزہ ذال زیر از، ہا با زبر حب، یہاں پہ با ساکن موجود ہے اور یہاں پر با ہے، با کے اوپر تجدید ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، با ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ والا جو حرف موجود ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہا کو با سے ملا کر، یہ والے با سے ملا کر پڑھیں گے، کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ یہاں دونوں بھی با موجود ہے، لیکن ہمیں با ساکن کو نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے، با تجدید سے پہلے با ساکن آیا تو ہمیں با ساکن نہیں پڑھنا ہے۔ تجدید سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن حرف ہوتا ہے تو اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، ہا با زبر حب، اذ حب، با زیر بی، اذ حب بی، اس طریقے سے۔ قاف زیر کی، اذ حب بی کی،
تا کھڑا زبر تا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے. اذهب بکتابا، یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یا مدہ ہوا. کس طرح پڑھیں گے؟ اذهب بکتابی، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر یہ با ساکن ہے جو اسے ہم نہیں پڑھیں گے. آگے دیکھتے ہیں. حمزہ ہے، پھر زال ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ زال. زال کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید سے پہلے کیا ہے؟ ساکن والا حرف ہے، تو ہم یہ والا زال نہیں پڑھیں گے. دیکھیے دونوں بھی زال ہے، لیکن ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا نہیں پڑھنا ہے. تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ والا حمزہ اور یہ والا زال، یہ دونوں ملا کر پڑھیں گے. یہ بیچ والا جو زال ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زال زیر از، زال زبر زا، اذا. کس طرح پڑھیں گے؟ اذا، ہا زبر ہا، اذہا، با زبر با، اذہبا. اس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں. یا دال پیش ید، را قاف زیر رک. دیکھیے یہ کاف ساکن ہے، کاف ساکن کے بعد کاف ہے، واپس سے سیم ہے. دیکھیے زال زال تھا، اب یہاں پر کاف کاف ہے. اب ایک کاف پر ساکن ہے اور ایک کاف پر تشدید ہے. تو تشدید سے پہلے اگر کوئی ساکن حرف آتا ہے تو اسے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پہلے والے حرف کے ساتھ پڑھنا ہے. تو را اور کاف کو ملا کر پڑھیں گے. یہ والے کاف کو، تشدید والے کاف کو ملائیں گے، یہ والے کاف کو نہیں پڑھیں گے. یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. تو کس طرح پڑھیں گے؟ یا دال پیش ید، را قاف زیر رک، ید رک، کاف میم پیش کم. کس طرح پڑھیں گے؟ ید رک کم. اس طریقے سے. یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یج ال، لام زبر لا، یج اللہ، ہا الٹا پیش ہو، یج اللہ، یج اللہ. اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہو تو الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، تو یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، حرف مدہ میں سے ایک حرف ہے، یہ الف مدہ ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ما، واو زبر وا، ما وا، عین. اب دیکھیے یہ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے کہ یہ دال ساکن ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تا. کچھ لوگ غلطی کریں گے کہ عین دال زبر اد پڑھیں گے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ تا کے اوپر تشدید ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی شروعات ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ آگے والے حرف کو بھی دیکھنا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ عین تا زبر ات، ما و ات، تا زبر تا، ما و ات تا. نون الف زبر نا، ما و ات نا، ما و ات نا. اس طریقے سے. لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد. دیکھیے اب یہ کاف تا زیر کت، دال ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے. تشدید سے پہلے اگر کوئی ساکن حرف ہو تو اسے نہیں پڑھنا ہے. یہ رول ہے، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تشدید سے پہلے اگر کوئی ساکن حرف ہو تو اسے نہیں پڑھیں گے. تو تشدید سے پہلے کیا ہے؟ دال ساکن ہے، دال کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ لقد، قاف تا زیر کت، تا زبر تا، لقد کتا. کس طرح پڑھیں گے؟ لقد کتا. اس طریقے سے. میم ہا زبر ماہ، پھر دیکھیے دال ساکن ہے، پھر تا ہے اور تا پر تشدید ہے. تو تشدید سے پہلے والے حرف پر اگر ساکن ہو، جزم موجود ہو، تو اس حرف کو نہیں پڑھیں گے. تو دال کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہا کو تا سے ملا کر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ میم ہا زبر ماہ، ہا تا زبر ہت، مہت، تا پیش تو، مہت تو. کس طرح پڑھیں گے؟ مہت تو. اس طریقے سے. واو زبر وا، جیم تا زبر جت، وجت، تا میم پیش تم، وجت تم. کس طرح پڑھیں گے؟ وجت تم.
یہ دال ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔